السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عاطف ایوب۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا نام ہے مذہب اور اخلاق، کہ مذہب اور موریلٹی میں آپس میں کیا تعلق ہے، ان دونوں کو آپس میں کس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے، اور مذہب اور اخلاق کے باہمی تال میل میں تاریخی نقطہ نظر کیا رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے اس کے متعلق کیا نظریات اور کیا افکار قائم کیے ہیں۔ تو اگر ہم مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو مذہب کا اولین وجود اس دنیا میں جس حیثیت سے آیا ہے، اس کا بنیادی ترین مقصد در حقیقت ایک اخلاقی وجود کو تشکیل دینا تھا، یعنی کہ ایک ایسا انسان کہ جو جس حیثیت سے اس دنیا پر موجود ہے وہ حیثیت اخلاقی نوعیت کی ہو۔ اخلاقی نوعیت سے مراد اس کا ذہنی رجحان، اس کا نفسیاتی میلان، اور زندگی اور کائنات کے ساتھ تعلق میں جو وہ رویے اختیار کر سکتا ہے وہ سچائی، حقیقت اور خیر کی بنیاد پر قائم ہوں۔ اخلاقی وجود یا اخلاقی انسان در حقیقت کیا ہے کہ وہ انسان کہ جس کے ذہن اور جس کے جذبات اور جس کی نفسیات کی تشکیل صالح اصولوں پر مبنی ہو، تو ہم کہیں گے کہ وہ اخلاقی انسان ہے۔ تو اخلاق در حقیقت کسی انسان کے رویوں کا، اس کے خیالات کا، اس کے جذبات کا کچھ ایسی اقدار پر مبنی ہونا ہے کہ جو کہ اس دنیا، اس فطرت اور اس کائنات سے ہم آہنگ ہوں، اس سے میل کھاتی ہوں، اس سے تضاد پیدا نہ کرتی ہوں، اور اس دنیا کے اندر خیر برپا کرتی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ وہ انسان اخلاقیات کی اصولوں کا پاسدار ہے۔ تو مذہب در حقیقت تاریخی طور پر مذہب کی جو اس کی جو علمیت تھی، اس کا جو تاریخی کردار تھا، یا مذہب کا جو معاشرتی اور سیاسی اور ایک انسان کے معاشی کردار کے متعلق تو شاید بہت سی بحثیں اور بہت سے اختلافی اور اس کے ساتھ اس سے متعلق اس کی ہم آہنگی میں بہت سی بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن کبھی مذہب کے اخلاقی کردار پر سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اگر اٹھایا بھی گیا تو وہ بہت عمومی اور معمولی نوعیت کا تھا۔ تو در حقیقت مذہب کا اخلاق کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں تضاد پیدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جہاں مذہب کی بنیاد ہے، جہاں مذہب کا وجود ہے، تو وہاں پر لازماً اس بات کو ہونا چاہیے، یہ بات ناگزیر ہے کہ وہاں پر اخلاق کا وجود لازماً ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو اپنی شخصیت کو مذہبی اصولوں پر تعمیر کرے اور ساتھ وہ غیر اخلاقی اور اس کی شخصیت اخلاقی اصولوں کے بغیر واقع ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ یا اس کی شخصیت میں تضاد ہے یا اس کے مذہب اور مذہبی اصولوں میں تضاد ہے۔ تو مذہب بطور انسان کے ایک ضابطۂ حیات کے، اس کے نصب العین کے، اس کا اولین فریضہ در حقیقت ایک اچھے انسان کی تشکیل اور اس کی تخلیق ہے۔ تو جہاں تک ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا ہی ہوں کہ اخلاق کو پایۂ کمال تک پہنچاؤں، کہ انسانیت کو اس کی اخلاقی معراج پر پہنچاؤں۔ در حقیقت خصوصاً ہمارے دین کے مطابق انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا کردار اس کے اخلاقی وجود کی ثمریابی اور اس کی بہرہ روی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو قدرت نے اخلاق کے سوتے رکھے ہیں، کسی انسان کے ساتھ اچھے تال میل کے، اس کائنات کے ساتھ اچھے تال میل کے، اور انسان سے انسان کے جڑنے کے جو اخلاقی تقاضے ہیں ان میں ثمریابی، ان میں بہرہ روی اور ان میں شادابی، اور ان کے اندر ایک نمو اور پروان کا عمل جاری رہنا اس کے اخلاقی وجود، اس کے دینی وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم جس دین پر عمل پیرا ہیں، اس کے اندر اس کا لازمین اور اولین فریضہ انسان کے اندر اس کے اخلاق کی نگہداشت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو لازماً ہماری شخصیت، ہمارا ذہن، ہمارے اخلاق، ہماری اقدار، ہمارے رسم و رواجات، ہماری نشست و برخاست کے اطوار، اور یہ تمام تر عوامل در حقیقت ایک بہترین مسلمہ اخلاقی اصولوں پر پورے اترتے ہوں۔ یعنی کہ ایک مسلم امہ اگر ایک ایسے دین کو فالو کرتی ہے، یعنی کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی دین جو اپنی مؤثر اثر انگیزی رکھتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر
کسی چیز کو یعنی کہ جس کو فالو کرنے کی، جس کی پیروی کرنے کی سب سے زیادہ جس کے اندر قوت موجود ہے، وہ اس وقت دنیا کے اندر صرف اسلام ایسا مذہب ہے۔ باقی مذہب اپنی عملی تاثیر کو کافی حد تک کھو چکے ہیں۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اخلاقی تاثیرات شخصیت پر مرتب بھی کر سکتا ہے اور اس کو عملی سانچوں میں ڈھال بھی سکتا ہے۔ تو اس طور پر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان اس وقت ہمارا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارا اخلاقی وجود پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی کہ اس کا اخلاقی وجود پوری دنیا کے اندر ایک مثالی، ایک یونیورسل اور ایک آفاقی اصول کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا بہترین کردار نبھانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جس مذہب پر ہم عمل پیرا ہیں وہ مذہب بہترین اخلاقی انسان کی تشکیل کر سکتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو بحیثیت فرد، بحیثیت ایک انفرادی وجود کے بھی بہترین انسان ہے، اور بحیثیت ایک مجموعی اور معاشرتی سطح پر ایک بہترین کردار نبھا سکنے کے قابل ہے۔ جس مذہب پر عمل پیرا ہونے والے انسان کی معاشرت بھی مثالی ہے، اس مذہب پر عمل پیرا ہونے والا فرد بھی مثالی ہے، اور اس معاشرت سے تشکیل پانے والی جو ریاست ہے وہ ریاست بھی بہترین اخلاقی اصولوں پر قائم ریاست ہے۔ تو جب ہم اپنے مذہب کو ایک ایسا بہترین اخلاقی نصب العین کے طور پر اپنی زندگیوں سے طاری کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پوری دنیا کے لیے اس کی حیثیت ایک مثالی طرز حیات، ایک بہترین آئیڈیل نظام کے طور پر سامنے آئے گی۔ تو اس وقت در حقیقت دنیا کو اگر کسی چیز کو اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمیشہ تاریخ میں انسانی کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت رہی ہے یا آج بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا اخلاقی نظام کہ جو انسان کے ذہن کو، انسان کے قلب کو، انسان کی شخصیت کو دوسری انسانیت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے ایک مثالی اچھے فرد کی تشکیل کے لیے ضامن بن سکے۔ ایک ایسے نصب العین کی ضرورت ہے، ایک ایسی معاشرت اور ایک ایسے اخلاقی اصول و ضوابط کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اگر ہم اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنا بہترین اخلاقی ماخذ بنا سکیں اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کی تشکیل کر سکیں، تو ہم دنیا کو یہ ثابت کروا سکتے ہیں کہ در حقیقت یہی وہ نظام حیات ہے، یہی وہ طرز زندگی ہے اور یہی وہ بہترین اور آفاقی نصب العین ہے جس کو اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور دنیا کو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو اختتام